أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم میرے محترم سامعین گرامی، گزشتہ جمعہ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے قتل عمد یعنی جو انسان جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو اس کے متعلق ذکر کیا تھا، تو اس پر کافی تفصیل کے ساتھ آپ کے گوشے گزار معروضات کی تھی۔ تو قتل عمد کی ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ اس کے بدلے کے اندر قصاص لینے کا، تو قصاص لینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے، تو قصاص ہی کے متعلق آج مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آدمی کو آزاد آدمی کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو اس کے قریب کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے، فاتباع بالمعروف، تو معقول طور پر مطالبہ کرنا ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور خوبی کے ساتھ اس کے ساتھ پہنچا دینا ہے، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کوئی پھر اس کے بعد تجاوز کرے پس اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے متعلق ذکر فرمائی، اس میں آیت کریمہ کی روشنی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں۔ اب ظاہری طور پر اس آیت کریمہ کا مفہوم کچھ اور بنتا ہے، جب تک اس آیت کریمہ کے شان نزول سے ایک مسلمان کو واقفیت حاصل نہ ہو۔ ظاہری طور پر تو اس کا یہ معنی بنے گا کہ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو پھر مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا ایک عورت نے اگر کسی مرد کو قتل کر دیا تو پھر اس عورت کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح غلام آزاد کو قتل کر لے، آزاد غلام کو قتل کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ
وہ اپنی تفسیر میں ایک روایت کا ذکر فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے دو قبائل کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. مذہب اسلام کے آغاز سے کچھ عرصہ پہلے دو قبائل کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. ان دو قبائل میں سے ایک قبیلہ بڑا زور آور تھا، دوسرا کمزور تھا. جو طاقتور قبیلہ تھا، زور آور قبیلہ تھا، دونوں اطراف سے کافی قتل بھی ہوئے تھے، مرد قتل ہوئے، آزاد بھی ہوئے، غلام بھی ہوئے، عورتیں بھی قتل ہوئیں. اب جو زور آور قبیلہ تھا اس قبیلے نے رضی نامہ کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے ایک شرط لگائی تھی. اس قبیلے نے یہ شرط لگائی کہ وہ کہنے لگے کہ ہماری جتنی عورتیں قتل ہوئیں اس کے بدلے میں مخالف فریق کے، مخالف قبیلے کے آزاد مردوں کو قتل کیا جائے گا. جتنے ہمارے غلام قتل ہوئے اتنے مخالف فریق کے آزاد مردوں سے قصاص لیا جائے گا کہ بدلے کے اندر آزاد مرد قتل کیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد یہ دونوں قبائل مذہب اسلام کا آغاز ہو گیا، مذہب اسلام کا آغاز ہونے کے ساتھ وہ دونوں قبائل مذہب اسلام کے اندر شریک ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ان کا اپنا مطالبہ اپنی جگہ پر برقرار رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے، غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے، عورت کے بدلے میں عورت قتل کی جائے. عورت کے بدلے کے اندر آزاد کا مطالبہ نہ کرو، غلام کے بدلے میں ایک آزاد کا مطالبہ نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس چیز کا جو حق مطالبہ تھا اس کی نفی کے طور پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. لیکن بعض لوگ کہ جو صرف ترجمہ اپنے آپ کو ترجمہ تک محدود رکھ بیٹھتے ہیں، تو وہ اس طرح کی جو آیات کریمہ ہیں کہ جن کا جب تک شان نزول سے واقفیت نہ ہو تو انسان قرآن مجید کی آیات کا معنی صحیح طریقے سے پا نہیں سکتا، یا وہ انسان غلط راستے کے اوپر اپنے آپ کو لے کر جانے کا یہ چیزیں ذریعہ بن جاتی ہیں. تو اس لیے اس آیت کریمہ کے شان نزول کی وضاحت کرنی چاہیے تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے متصل اگلی آیت کے اندر ذکر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، یعنی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و فہم فراہم عطا کر رکھا ہے، جنہیں فہم و فراست عطا کر رکھی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص میں زندگی رکھی ہے کہ قصاص اگر لے لیا جائے، قصاص کے طور پر اگر کوئی قتل کر دیا جائے، اسے کسی جان کا ضیاع نہ سمجھنا، بلکہ حقیقت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک انسان کے لیے زندگی رکھی. صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ نسل انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی. اس کی وجہ کیا کہ جب ایک بندہ قصاص کے اندر قتل کیا جائے گا، اسے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یا نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اسے بند کوٹری کے اندر چھپ چھپا کر پھانسی کے پھندے پر نہ لٹکا دو، بلکہ اسے کھلے میدان کے اندر لے کر آئیں، اسے دیکھنے والے دیکھیں، کثیر تعداد کے اندر لوگ جمع ہوں اور ان کے سامنے اس کا سر قلم کیا جائے. جب ہزاروں کی تعداد کے اندر، سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ دیکھیں گے کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں آج اس کی گردن کو اڑایا جا رہا ہے، وہ جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے عبرت حاصل کریں گے، اور ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ اس کے ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کا ناحق قتل ہو، کہ کتنے لوگوں کی جان بچانے کا ایک قصاص ذریعہ بن جائے گا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص کے اندر زندگی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصاص کے احکامات ذکر فرمائے تو فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جسے معاف کر لیا گیا ہو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی. اب یہاں پر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیت کا ذکر فرما دیا.
یا صلح کے اوپر جو انسان کے آپس کے اندر معاملات طے ہوتے ہیں کہ جتنی رقم پا لیا، جس چیز کے اوپر آپس میں معاہدہ ہو گیا اس کا حکم ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر فقہاء کرام اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کرنے کے بعد معافی کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیت کا یا صلح کا ذکر فرمایا۔ اب ایک انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے اگر وہ ناحق قتل ہو جائے تو اس کے ورثاء کے لیے قصاص لینے کا حق رکھا، اس کے ورثاء کے لیے قصاص لینا وہ حق رکھا ہے۔ اس کے ورثاء قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں، قصاص خود نہیں لے سکتے۔ اس کے اوپر اجماع امت ہے کہ مقتول کے ورثاء بذات خود قاتل سے بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ اجماع امت یہ ہے کہ ان کی طرف سے مطالبہ ہوگا، اور ان کا مطالبہ کس کے آگے ہوگا؟ اسلامی ریاست کے آگے ہوگا، عدالت کے آگے ہوگا۔ پھر قصاص کے طور پر قتل کرنا یہ ذمہ داری بن جائے گی حکومت وقت کی یا عدلیہ کی، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قصاص کے طور پر اسے قتل کروا دے جب ورثاء کی طرف سے قصاص کا مطالبہ کیا جائے۔ اب جس وقت قصاص کا مطالبہ ایک طرف سے تھا، ان کا حق تھا، لیکن انہوں نے درمیان کے اندر کچھ افراد پڑ گئے، ان کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے، ان کے درمیان معاملات کو حل کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے کہ چلیں قصاص کے اندر قتل کروانے کی بجائے، قصاص کے تو قصاص لینے کی بجائے ہم آپ کا معاہدہ کروا دیتے ہیں ایک مخصوص رقم کے ساتھ، یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہم آپس میں طے کروا دیتے ہیں۔ اب یہ جو معاہدہ طے ہوگا، دیت کا مطالبہ ہوگا یا کسی مخصوص رقم کے اوپر ان کا رضی نامہ ہوتا ہے یا مخصوص شرائط کے مطابق جو ان کا صلح ہوگی، اب یہ کس صورت کے اندر ہوگی کہ جب یہ قصاص کے مطالبے سے پیچھے ہٹے گی۔ اب قصاص کے مطالبے سے ان کا پیچھے ہٹنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اسے نظر انداز نہیں کروایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمائے فَمَنْ أُوتِيَ لَهُ، کہ ان کی طرف سے درگزر کا معاملہ کیا گیا کہ ورثاء کی طرف سے، مقتول کے ورثاء کی طرف سے درگزر کا معاملہ تھا۔ درگزر کا معاملہ کرنے کی وجہ سے وہ قصاص کے حق سے پیچھے ہٹے، اور اس کے بعد نئے معاملات کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو بڑھا دیا۔ اب یہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان کے اندر لفظ معافی کا ذکر نہ فرماتے تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ جو یہ جملہ لے کر آئے فَمَنْ أُوتِيَ لَهُ، یہ جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے یہ انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر ہے، انسان کی سوچ کو مد نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جملہ لے کر آئے۔ انسان کی سوچ، انسان کی نفسیات کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قصاص کا ذکر کرنے کے فوری بعد دیت کا ذکر فرما دیتے، قصاص کا ذکر کرنے کے بعد فوری طور پر دیت کا ذکر کر لیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پھر مقتول کے ورثاء اگر وہ دیت لیتے تو لوگ انہیں تانا دے دے کر ان کا ستیہ ناش کر لیتے کہ تم نے خون کو چند پیسوں کی عوض پر بیچ دیا، تم نے تھوڑے سے مطالبات کے اوپر اپنے بھائی کا، اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیا، خون کو چھوڑ دیا۔ تو انہیں تانے دیتے اور ان کے جذبات اوپر جاتے، وہ صلح کرنے کے بعد، دیت لینے کے بعد بھی بدلہ لینے کے اوپر تیار ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معافی کا ذکر فرمایا کہ معافی کا اس لیے تذکرہ ساتھ میں فرما دیا کہ مقتول کے ورثاء کی جانب سے جو حق کے قصاص سے ان کا پیچھے ہٹنا تھا وہ رقم کے عوض کے اوپر نہ تھا، دیت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ انہوں نے معاف کیا، معاف کرنے کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ پہلا درجہ کیا تھا؟ معافی کا، کہ ان کی طرف سے قاتل کو معاف کیا گیا، معاف کرنے کی وجہ سے وہ حق کے قصاص سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب کس حق کے قصاص سے ان کا پیچھے ہٹ جانا یہ ان کی طرف سے
ایک بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ تھا، بڑے دل کا مظاہرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حق دے رکھا تھا کہ تم قصاص لے سکتے ہو، اس کے باوجود انہوں نے قصاص لینے والا معاملہ نہ کیا اور وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ان کی طرف سے معافی والا معاملہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے تاکہ کوئی تانا دینے والا انہیں تانا نہ دے سکے، انہیں کوئی تنگ کرنے والا تنگ نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جملہ استعمال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اسلوب رکھا بڑا پیارا رکھا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت یا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ بڑی بجا جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا استعمال کرا۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قصاص کے فوری بعد دیت کا بھی ذکر فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ذکر فرمایا، بلکہ درمیان کے اندر معافی کا تذکرہ فرما دیا تاکہ انسان کی نفسیات کو اس کے اندر سمو دیا، کہ انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جس وقت یہ تمہارا معاملہ ہو جائے، قصاص کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے، تم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دیا، اس کے بعد فرمایا کہ فاتباع بالمعروف، کہ معروف کی اتباع کرنے ہے۔ اب معروف کی اتباع کا ساتھ میں فوری طور پر تذکرہ معروف سے کہ اب جس وقت ان کے آپس میں معاملات طے ہوں گے، جس وقت ان کے درمیان صلح کا معاملہ چل رہا ہوگا، جرگہ جماعت چل رہی ہوگی، ایک طرف سے بھی کچھ افراد بیٹھیں گے، دوسری طرف سے بھی کچھ افراد بیٹھیں گے، ہر معاشرے کے اندر، ہر خاندان میں چند یا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو لگائی بجائی والا کام کرتے ہیں۔ ایسے افراد ہر معاشرے کے اندر، ہر خاندان کے اندر تھوڑی تعداد کے اندر یا زیادہ تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو صلح صفائی کے معاملے کو اچھی انداز کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچانا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے فرمایا کہ فاتباع بالمعروف، معروف کی تم نے اتباع کرنی ہے، کہ تمہیں مشورے ملیں گے، کوئی اچھا مشورہ دے گا، کوئی درمیانے درجے کا مشورہ دے گا، کوئی غلاظت سے بھرا ہوا تجھے مشورہ دے گا، لیکن تم نے اتباع کس کی کرنی ہے، پیروی کس کی کرنی ہے، کس کی بات کو ماننا ہے کہ جو معروف ہو، اچھا ہو، دستور کے مطابق ہو، اس کی بات کی پیروی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ جو تمہارے درمیان ناراضگی پیدا کرنا چاہے، تمہارے جھگڑے کو طول دینا چاہے، تمہارے معاملے کو اور زیادہ بڑھاوا دینا چاہے، اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ معروف کی اتباع کرنی ہے، معروف کے اس کی بات کو مانتے ہوئے اس راستے کے اوپر چلنا ہے تاکہ تمہارے معاملات اچھے انداز سے پایا تکمیل تک پہنچ سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب جس وقت ایک معاہدہ ہو گیا، دیت کے اوپر معاہدہ ہو گیا، یا دیت سے زیادہ رقم کے اوپر معاہدہ ہو گیا، یا دیت سے کچھ کم رقم کے اوپر معاہدہ ہو گیا، صلح ہوگی کہ مقتول کے ورثاء نے صلح کر لی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقتول کے جو وارث ہے، قاتل، اب قاتل اس سے یہ نہیں چاہیے کہ ایک دفعہ اس نے معاہدہ کر لیا، معاہدہ کرنے کے بعد اتنی رقم پر ان کا آپس میں معاملہ طے ہو گیا، معاملہ طے ہونے کے بعد اب چیز یہ تھی کہ ان کا معاہدہ ہوا مثال کے طور پر 50 لاکھ کا۔ اب قاتل کی طرف سے حیل و حجت کا مظاہرہ ہونا شروع ہو جائے، معاہدہ طے تھا 1 سال کے اندر اندر ہم نے رقم ادا کرنی ہے۔ اب 1 سال میں رقم ادا کرنے کی بجائے، اب 1 سال میں وہ رقم ادا کرنے کی بجائے وہ اس کے اندر حیل و حجت کا مظاہرہ شروع کر لے کہ آئندہ مہینے دوں گا، 2 مہینے بعد دوں گا، 3 مہینے بعد دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو بند فرمایا کہ نہیں، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو تمہارا معاملہ طے ہوا اسے آپ پورا بھی کرو، جو معاہدہ کر لیا اسے اچھے انداز کے ساتھ نبھایا جائے۔ یہ صرف قاتل کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی لحاظ سے ذکر فرمایا کہ اب اس کے اندر قاتل پارٹی بھی ہے اور مقتول پارٹی بھی ہے، دونوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا کہ تم نے معاملات کو آگے خوش اسلوبی کے ساتھ چلانا ہے، ادا کرنے والا۔ اب قاتل پارٹی
جو انہوں نے معاہدہ کیا، شرائط تسلیم کی تھی، ان شرائط کو خوش اسلوبی سے طے کریں، انہیں پورا کریں۔ اور اسی طرح جو مقتول پارٹی ہے کہ انہوں نے شرائط پیش کی تھی، مطالبات رکھے تھے، ان کے مطالبات مانیں گے، اب اس سے وہ تجاوز نہ کریں، اب اس سے وہ تجاوز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ انسان کی سوچ نہ ہو کہ یہ گھوڑ گیا تھے ایسا مزید گھوڑ ہو، یہ انسان کی سوچ نہ ہو، اسے مزید گھوڑنے والا کام نہ کرے، بلکہ دونوں اطراف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش اسلوبی کے ساتھ آگے چلنے والا کام کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں سہولت عطا فرمائی، تخفیف عطا فرمائی، تمہیں سہولت عطا کی گئی، تمہیں تمہارے معاملے کے اندر نرمی رکھی گئی کہ قصاص کا معاملہ تھا، قصاص سے کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش نکال دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تخفیف رکھی گئی، تمہارے لیے گنجائش رکھی گئی، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے قانون بنا لیتے کہ جس نے قتل کیا بدلے میں لازمی قتل ہو، اگر قتل نہ کیا جائے گا ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کوئی اس طرح کی سخت ترین شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیتے، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گنجائش کا رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے رحمت ہے، یہ میری طرف سے رحمت ہے۔ اب اس رحمت کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، تو فرمایا کہ فَمَنِ اقْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کوئی اس کے بعد تجاوز کرے گا تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ دونوں اطراف میں سے، قاتل پارٹی میں سے اگر کوئی تجاوز کرتا ہے یا مقتول پارٹی کی طرف سے کوئی تجاوز ہوتا ہے، پھر ان کا معاملہ ان کے درمیان تک نہ رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان کے اندر آ گیا۔ اب معاہدہ ان کے درمیان تھا، اب معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں، تجاوز کرنے کی صورت میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ تو محترم سامعین گرامی، یہ تھے قصاص کے متعلق احکامات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ذکر فرمائے، تو آپ کی گوشہ گزار اسی کی روشنی میں کی۔ تو قصاص لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتول کے ورثاء کا حق رکھا ہے۔ اب مقتول کے ورثاء میں سے کس کا یہ حق رکھا گیا؟ تو مقتول کے ورثاء میں سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو اس کے شرعی وارث بنتے ہیں، جو اس کے شرعی وارث بنیں گے، وہ مر گیا، اس کی جو وراثت ہے، وراثت جب تقسیم ہوگی تو وراثت کی تقسیم کے دورانیے میں جو اس کے وارث بنتے ہیں تو قصاص لینا بھی انہی کا حق بنتا ہے۔ تو پھر اس چیز کی ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ اگر ورثاء میں سے کچھ ورثاء کہتے ہیں کہ ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، قصاص میں قتل ہونا چاہیے، درمیان میں ایک یا دو ایسے وارث ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قصاص والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، ایک ہی کیوں نہ وارث ہو، جو اس کا وارث بن رہا ہے وراثت کا، 10-12 بن رہے تھے، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں قصاص کے معاملے میں پیچھے ہٹتا ہوں، میں قصاص کا مطالبہ نہیں کرتا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک وارث بھی پیچھے ہٹ گیا تو اسے قصاص کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ قصاص کا معاملہ ایک وارث کے بھی پیچھے ہٹ جانے سے قصاص کا معاملہ ختم ہو گیا، پھر اس کا متبادل دیت والا معاملہ آ جائے گا۔ تو یہ شرعی احکامات ہیں قصاص کے لحاظ سے۔ تو سزا جتنی سخت ہے کہ قصاص ایک جان کا چلا جانا ہے، تو اسی لحاظ سے اس کے احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لحاظ سے سخت بھی رکھے ہیں۔ تو انسان اپنی سوچ کو مد نظر رکھ کر بعض جدید نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو جدت کی طرف لاتے ہوئے جس وقت اس طرح کی سزائیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں یا احکامات ذکر کیے جاتے ہیں کہ قصاص لینا یہ شرعی حق ہے،
یا حدود کا جاری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو جاہلانہ سوچ ان کے دماغ کے اندر وہ غلاظت بھری ہوتی ہے اور انہیں جاہلانہ سزاؤں کے نام کے ساتھ تعبیر کر بیٹھتے ہیں، یا اس طرح کے الفاظ انتہائی گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہ اس کی تہ تک نہیں جاتے۔ حقیقت میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی سخت سزائیں رکھی تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پروسیس یا ان کے معاملات، ان کا جو طریقہ کار ہے اتنا ہی سخت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دعا کریں جو کچھ ہم نے سنایا یا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ آمین۔ خاص طور پر حماس رہنما ابو حذیفہ وہ شہید ہوئے، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر اسی طرح پیر مختار الدین شاہ صاحب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، آمین۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔